بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوں جوں عید قریب آتی ہے مختلف قسم کے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عید نہ منائی جائے کیونکہ اس دن مولا علی کا 10واں ہے۔ اس صورتحال میں عام مومنین پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم اس کی نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی فتویٰ دیں گے، صرف آپ کے سامنے چند حقائق رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عید کہتے کسے ہیں، عید کا مطلب کیا ہے۔ عید کا مطلب ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کے عید کی نماز ادا کرنا، جو امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی مشہور ہے کہ کس شان سے چلے تھے نماز کو۔ اب اس حوالے سے کہ عید کا منایا جانا انسان کی خوش قسمتیوں میں سے ہے، ایک عام انسان، خوشحال انسان، اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والا انسان ضرور عیدوں سے مستفیض ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور وداع عام کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اے سرکشو، امت اور اطرت پیغمبر پر ظلم کرنے والوں اور انہیں قتل کرنے والوں، خدا تمہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے محروم کر دے۔ یہ حوالہ ہے سردار کربلا صفحہ 128 کا۔ اس کتاب میں اس صفحے پر یہ بات درج ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گویا عیدین سے دوری امام کی بد دعا ہے، اور جو عید کو سوگ میں مناتے ہیں گویا وہ بزبان امام ظالم اور سرکش ہیں۔ جو لوگ فقط نام کے مومنین ہوتے ہیں، جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں، فقط روایات پر چلتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عید نہیں منانا چاہیے، غم منائیں۔ تو سب سے زیادہ اعتراض تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ جس دن کو اس نے تمام مسلمانوں کے لیے عید یعنی خوشی کا دن قرار دیا ہے، اس دن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر کے اسے غم کا دن قرار دینا چاہتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاک اور منور فقہ اثنا عشریہ ہے، فقہ جعفریہ ہے، اس کو اپنے ان بے سوچے سمجھے کاموں سے داغدار بنا دیں۔ اسی لیے عید الفطر جیسے موقع پر، جسے تمام مسلمان مانتے ہیں اور مناتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ عیدین شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، مسلمانوں کی پہچان ہیں۔ اگر ہم انہیں منائیں گے تو اللہ کے حکم کو بجا لائیں گے۔ ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دشمنان تشیع پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ شیعہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، دیکھو یہ عید بھی نہیں مناتے بلکہ اس دن بھی ماتم کرتے ہیں۔ عید منانے کا حقیقی فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم عید منائیں؟ دراصل مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے شرعی فریضے کو جب ادا کر لیتے ہیں تو شوال کی پہلی تاریخ کو خوشی مناتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور ماہ رمضان کے روزوں کی صورت میں اللہ کی طرف سے جو فرض عائد تھا اس کو ادا کرنے میں کامیابی ہوئی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام عید کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ دن اس شخص کے لیے عید ہے جس کے روزے اور عبادت کے لیے قیام کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، اور ہر وہ دن
عید کا دن ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ لہٰذا یہ عید جو اطاعت اور حکم اللہ کی تعمیل میں کامیابی کا جشن ہے، اسے اس طرح منانا چاہیے کہ اس کی ایک ایک چیز اطاعت الہی کی روح کے مطابق ہو۔ ایسا شخص جو اس عید پر اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ عید کی روح اور اس کے مفہوم کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ قرآن اور یہ عیدیں بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے گھر سے ہی ملی ہیں، تو ہم ان کا انکار کیوں کریں؟ بے شک 21 رمضان کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت مومنین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس شہادت کو ابھی چند دن گزرے ہوتے ہیں، 10 دن گزرتے ہیں، تو ہم خوشی کیسے منائیں؟ تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام میں 10ویں کی رسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی شرعی حکم اس پر نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ رسم فقط برصغیر پاک و ہند میں ہی پائی جاتی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، آفاقی دین ہے۔ اگر یہی دیکھنا ہے کہ 21 کو مولا علی کی شہادت ہوئی تو پھر 1 شوال کو 10واں بنتا ہے، تو پھر رک جائیے ذرا، دیکھیے باقی تمام ائمہ طاہرین کا جانا کس طرح سے ہے، کون سی تاریخیں بنتی ہیں۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 10واں ہے تو 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کو امام محمد تقی علیہ السلام کا 10واں ہے، یعنی پھر وہ عید بھی نہ منائی جائے۔ 18 ذی الحج جو کہ عید غدیر ہے، تو اس دن امام محمد باقر علیہ السلام کا 10واں بنتا ہے۔ 9 ربیع الاول جو عید زہرا یا عید شجاع کہلاتی ہے، جس کے لیے تمام مومنین مومنات اپنے غم کو، اپنے سوگ کو بڑھانے کے لیے 9 کی شب سے ہی جشن کا آغاز کر دیتے ہیں، تو اس دن تو رسول اکرم اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا 10واں ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دوسرا دن بنتا ہے۔ 17 ربیع الاول جو عید میلاد النبی اور میلاد امام صادق علیہ السلام ہے، اس دن کو امام حسن عسکری علیہ السلام کا 10واں ہے۔ 22 جمادی الثانی جو دسترخوان امام حسن کے لیے یہ تاریخ منسوب ہے، اس دن بی بی ام البنین کا 10واں ہے۔ 13 رجب جو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس دن امام علی نقی علیہ السلام کا 10واں ہے۔ 4 شعبان جو ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے کہ ولادت ہے حضرت عباس علمدار کی، تو اس دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 10واں ہے۔ 7 شعبان جس دن شہزادہ قاسم کی ولادت ہوتی ہے، اس دن جناب ابو طالب علیہ السلام کا 10واں ہے۔ تو کیا مومنین ان ایام میں دیگر معصومین علیہ السلام کا 10واں منائیں گے، یا ان معصومین کی جشن ولادت منائیں گے، خوشی منائیں گے؟ جب بھی کوئی عمل کریں مومنین اور مومنات، یہ ضرور سوچیں، گو کہ ہم اپنے عمل کا کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہیں سوائے اللہ کے، تو ذرا یہ سوچئے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم اپنے مسلک کے لیے، اپنے دین کے لیے نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں یا بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ اللہ بھی جب کوئی حکم دیتا ہے تو دلیل کے ساتھ دیتا ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں اور فقط اس لیے کریں کہ ایسا ہوتا آیا تھا، ایسا کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کیا، ہم نے کبھی وہ نہیں کیا، تو یہ بات غلط ہے۔
بغیر دلیل کے کوئی بھی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ جو ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری طرف ہی نہیں، ہمارے مسلک کی طرف، ہماری اپروچ جو دینی اپروچ ہے اس کی طرف، تو جب وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اس لیے ہم جب کوئی بھی کام کریں تو ہمیں ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو۔